صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ میں ایڈم بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر ابھی تک مسلمان ہیں اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں مسلمان ہوں الحمد للہ. الحمد للہ الحمد للہ. سر کیوں ہے مسلمان؟ مسلمان کیوں ہیں؟ جی کیونکہ ایک اللہ اور رسول کو مانتے ہیں. سر وہ تو سر جی نہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. میں نے پوچھا ہے آپ مسلمان کیوں ہیں؟ وائی آر یو اسٹل اے مسلم؟ تو اسی لیے نا کیونکہ ایک نبی اور ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. تو سر اس کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں. دا کوسچن از وائی آر یو اے مسلم؟ تو یہی تو جواب بنتا ہے نا اس کا. یہ جواب بنتا ہی نہیں. یہ تو ہے کہ یہ میں پوچھوں کہ جی آپ اسلام مسلمان کیسے ہیں، تو پھر آپ جواب دیں گے کیونکہ ہم ایک اللہ اور ایک رسول کو مانتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں. میں نے کیوں کا کیسے جواب نہیں پوچھا، میں نے پوچھا کیوں. وائی آر یو اے مسلم؟ تو کیوں کا جواب یہی بنے گا نا ایڈم بھائی. ارے مطلب عبداللہ بھائی بولنے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ چونکہ آپ اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے اس وجہ سے مسلمان ہیں، یا پھر آپ نے اسلام کو پڑھا اور اس میں کیا ایسا آپ کو لگا کہ آپ کو اسلام میں یا اسلام کو ماننا چاہیے، وہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کیوں مسلمان ہیں. جی اسلامک کیا خوبی ہے فیملی میں اسلام کی جو آپ مسلمان ہیں؟ اسلامک فیملی میں پیدا ہوئے اور باقی تھوڑا بہت علم بھی ہے اسلام کے بارے میں. اسلامک فیملی میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں. تو اگر آپ کو علم پورا ہو جائے تو کیا آپ اسلام چھوڑنا پسند کریں گے؟ ہاں کوئی اگر ایسی وجہ ہو تو جس میں اگر اوکے. اسلام میں کوئی کیا کمی نظر ایسی وجہ ہے، کیا ایسی وجہ ہے جو آپ کو دکھائی جائے تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے پتہ نہیں کیوں. سر میرا انٹرنیٹ تو صحیح ہے، آپ کا خراب ہے. دوبارہ بتاتا ہوں، ایسی کیا وجہ آپ کو دکھائی جائے کہ آپ اسلام چھوڑ دیں گے؟ ایسی کیا وجہ دکھائی جائے؟ ہوں. اسلام میں تو ایسی آپ کوئی نے وجہ کہا نا ہے اگر ہی کوئی نہیں وجہ جس ہو. سر یہ میں نے نہیں پوچھا اسلام میں ایسی کوئی وجہ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے کہا ہے اگر کوئی وجہ ہوگی تو ہم اسلام چھوڑ دیں گے، یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی، کریکٹ؟ ہاں ایسی وجہ ہے ہی نہیں نا، یہی تو کہہ رہا ہوں. میں نے سر ایک سیکنڈ، ابھی آپ نے بولا آپ نے تھوڑا بہت اسلام کو پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورے اسلام کا نہیں پتا، رائٹ؟ ناؤ آپ نے کہا کہ اگر کوئی وجہ ہوگی تو اسلام چھوڑ دوں گا، یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے. کیا وجہ وہ بتائیں. اگر اسلام انسانیت کے خلاف یا اس طرح کی کوئی ایسی بات انسانیت کو کرے ڈیفائن کر دیں. کہ ڈن. انسانیت کو ڈیفائن کر دیں. وٹ از انسانیت؟ دوسرے انسانوں کا احساس کرنا، اور ان کو دوسرے ان کا پورا انسانوں پورا میں کر دینا. جی اور ان کو پورا پورا حق دینا. پرفیکٹ. لے جی بھائی لوگوں، انہوں نے کہا ہے اسلام اگر انسانیت کے خلاف جائے تو اسلام کو چھوڑ دیں گے، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے دو باتیں کی انسانیت کی. انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی انسان کے کیا بولا تھا پہلا پوائنٹ سر؟ حقوق دماغ ادا کی بات. کرنا. حقوق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، حقوق ادا کرنا ہے ہر انسان کا. نمبر 1 حق ادا کرنا. نمبر 2 کسی بھی انسان کو اس کا حق نہیں مارنا، رائٹ؟ بالکل بالکل اس کو جینے کا حق دینا ہے، یہ حق ہے انسانیت کا. بالکل ایسا ہی ہے. بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا. چلیں سر، ہم اگر میں آپ کو یہ تینوں چیزیں ثابت کر دوں، جینے کا حق نہیں، عزت نہیں، اور چپیرے مارنا، قرآن کی روح سے، حدیث میں بھی جائے بغیر، تفسیر میں بھی جائے بغیر، تو کیا آپ اسلام چھوڑ دیں گے؟ اچھا دکھائیں آپ. ونس اگین پہلے چیلنج ایکسپٹ کریں. اگر میں یہ تینوں چیزیں آپ کو دکھا دوں قرآن کریم فرقان حمید سے، بغیر تفسیر و حدیث میں جائے بغیر، آپ تفسیر اور حدیث کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ پہلے بتائیں. بالکل مانتے ہیں. بالکل مانتے ہیں. اوکے، تو پھر اور بھی آسان ہو گیا. یہ تو بھائی آپ نے میرے لیے دروازے کھول دیے، جنتی دروازے. تو میں اگر آپ کو قرآن، حدیث اور تفسیر، ان تینوں چیزوں سے یہ تینوں باتیں ثابت کر دوں تو آج کے آج آپ اسلام چھوڑیں گے؟ ہاں آپ ثابت کر کے دکھائیں. قرآن اور تفسیر، حدیث کو نہیں ہم لے کے آئیں گے، کریکٹ؟ ٹھیک ہے. بہترین ہو گیا. لے جی ساحل صاحب آپ نے بھی سن لیا، امت صاحب آپ نے بھی سن لیا، اور ہمارے 3200 ویورز نے بھی سن لیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لے جی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قرآن کے اوپر کہ اسلام آپ کو باقی لوگوں کو چپیڑے مارنے کا کہتا ہے. کدھر کہتا نہیں ہے؟ سر حکم، سر سر دکھا سر، لڑنے کا نہیں ہے سر، پیار سے، پیار سے، عزت سے، ایک کون دوسرے عزت سے لڑتا ہے بات کون؟ کرنی. پتہ نہیں کون لڑتا ہے، پاگل کا جو بھی لڑا. نہیں سر، یہ آپ کو قرآن کی چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 34 کہی ہے،
اور آپ کو اللہ میاں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو مرد وہ دیکھیں کہ ان کی عورتیں کے ذریعے ان کو خوف ہے، ان کو فیئر ہے کہ وہ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ ہو رہی ہیں، تو آپ ان کو ماریں، ضرب کریں، ان کے اوپر چپیڑے کرائیں. مین آر ان چارج آف وومن بائی وٹ اللہ ہیز گیون ون اوور دی ادر وٹ دے اسپینڈ فرام دیئر ویلتھ. کیونکہ مرد انچارج اس لیے کہ وہ اپنے پیسہ لگاتے ہیں عورتوں پہ. سو رائچس وومن آر ڈیوٹلی اوبیڈینٹ. تو وہ جو رائچس وومن ہے وہ 100% ستیہ طریقے سے اوبیڈینٹ ہے. ایبسنس میں گارڈ کرتی ہیں اس کے گھر مال و دولت کو. بٹ دوز فرام ہوم یو فیئر ایروگینس، جن سے تمہیں ڈر ہو کہ وہ ایروگینٹ ہونے والی ہیں، ڈر ہو، فیئر ایروگینس. ابھی وہ ایروگینٹ نہیں ہوئی ہیں، تکبر نہیں کیا انہوں نے، تمہیں فیئر ہے کہ وہ ایروگینٹ ہونے والی ہیں. ایڈوائز دیم forsake them and strike them but if they obey seek no means against them. تو سر یہ عورت کی عزت تو پالمال کر دی اور اس کو چنڈے بھی مارنی ہے. جی سر. نہیں آپ اس بات کو سمجھے نا کہ یہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، پہلے یہ سمجھیں آپ اس بات کو. اس میں یہ کہہ میں رہے نے ہیں کہ سر اگر پورے طریقے سے ایسے سمجھا. ہوتے ہیں، اب میری بات سنیں. ہیلو سر بولیں گے تو سنوں گا نا، ہوا میں تو نہیں سنوں گا. اچھا میں بولوں اب؟ نہیں سر کسی اور کو بلا لیں، اپنے مولوی صاحب کو بلا لیں، شاید وہ بول لیں. نہیں مولوی صاحب ادھر تو نہیں، فی الحال میں ہی ہوں. تو ارے میں بھائی کہہ تو رہا نے تھا ہی کہ بولنا ہے بھائی، نشے میں ہے کیا؟ آواز کٹ رہی تھی آپ کی، بول رہا ہوں میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں جن سے آپ کو یہ خطرہ ہو کہ وہ کیا کریں گی، جو اپنا آپ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گی، یا آپ کو ایسا ڈر ہے نہیں کہ وہ نہیں، کوئی فیئر ایروگینس. غلط کریں گی. تمہیں ڈر ہے کہ وہ ایروگینٹ ہوں گی، انہوں نے کیا نہیں ہے ابھی. ہاں اگر آپ کو اس چیز کا ڈر ہے، آپ کو اس چیز کا شک ہے کہ وہ کریں گی ایسا، تو ہوں پھر آپ ان کو سمجھا سکتے. پہلے سمجھاؤ، جی. پہلے آپ کو ہوں سمجھانا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں سنتی پھر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو. نہیں سر پہلے بات نہیں ہے یہاں پہ، عربی کے اندر آتا ہے یہ دیکھیں، تخافون ان سے تمہیں فیئر ہو، کس کا؟ نشور ہننا کا، ال کانٹیکٹ کا، یا جو بھی آپ اس کا نام لے لیں، ایروگنس لے لیں. تو اب آپ نے اسے کیا کرنا ہے؟ ان کو فَعِظُوهُنَّ سمجھانا ہے واہ اور ہاتھ پہلے سمجھانا ہے. وَاهْجُرُوهُنَّ دینا ہے فل الْمَضَاجِعِ. ہونا اور مارنا ہے. دیکھو یہاں پہ واؤ کا سیگا آیا ہے، سم کا سیگا نہیں آیا. سم کہتے ہیں پھر کو، 1 2 3 کرنے کے ہاں لیے سم آنا چاہیے، سا میم. ٹھیک ہے، یہاں پہ واؤ آ رہا ہے، واؤ. سمجھانے کی بات واؤ کہتے ہیں اینڈ کو، اینڈ الف واؤ رے، ٹھیک ہے، اور پتہ ہے. اردو میں انگریزی میں اینڈ. سما نہیں آ رہا، تو یہ جو آپ کا 1 2 3 ہے وہ ختم ہو گیا یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ سما کو ڈالیں، سما تو اس میں آ ہی نہیں رہا، اور آ رہا ہے، تو اور ان کو سمجھاؤ. پھر ان کو اگر وہ پھر نہیں ہے، سمجھتی ہیں تو سما اس پھر کی ہے نا، تفصیل نکالیں آپ. اور سمجھاؤ اور ان کو بیڈ سے دور کر لو اور مارو. تینوں چیزیں پیرالل ہیں تو کسی بھی آرڈر میں، آپ مار بھی سمجھانے پہلے سکتے ہو. نہیں، پہلے آپ ان کو سمجھاؤ گے، پہلے سمجھانے کی بات نہیں، ہوئی ہے. آپ پہلے ان آپ کو سمجھاؤ گے، چنڈ اگر مارتے ہوئے سمجھتی سمجھا سکتے ہو، پہلے بات نہیں ہے. ایسا کہا لے گا سم نہیں ہے، کیونکہ بھائی سم نہیں ہے نا. سر. اگر سم کا سیگا ہوتا ان تو کو پھر ہوتا پہلے بات. ہم، دیکھیں عربی میں واؤ اور پھر کہتے ہیں سم کو، سامیم. سم کا سیگا سر یہاں پہ مجھے لگا پتہ ہوتا ہے، ایک نا، چیز مجھے پتہ ہے. اور اگر لکھا ہوتا فی مزاجی سم ادربہن، پھر دین وہ سم کے سیگے میں آتا. یہاں پہ واؤ ہے، اور ٹھیک ہے واؤ آیا، لیکن سمجھانے والی بات پہلے آئی ہے نا ایڈم بھائی. یہ دیکھیں، بھائی پہلے بات ہے ہی نہیں. جب الف واؤ رے ہے تو اس میں پہلے بات ختم ہو جاتا. اگر الف واؤ رے اور لکھا ہوا ہے، اینڈ لکھا ہوا ہے، تو اینڈ دین سے ہوتا ہے پہلے بات. جب دین لگا ہوگا، نہیں سم سر لگا ہوگا، تو ہوگا پہلے بات. آپ ترتیب کو دیکھیں نا، کس ترتیب سے آیت آئی ہے. پہلے ہدایت سر کی بات کوئی آئی ہے کہ ترتیب آپ پہلے نہیں، ان کو ترتیب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر واؤ کا سیگا ہے تو ترتیب نہیں ہوتی بیچ میں. آپ دیکھو اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ ابو بکر سے کی اپنی بیٹی، سنو ذرا، ابو بکر کی اپنی بیٹی اتنی ہی بغیرت تھی کہ وہ مار کھائے اپنے خامن سے. آپ اتنا چاہیں نا، آپ اتنا جائیں، کیا آپ آیت مطلب پہ ادھر رہیں. نہ جاؤں؟ کیا مطلب؟ نہیں آپ بالکل ادھر نہ جائیں، آپ آیت پہ رہے. آپ نے بولا کہ ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ مارتے ہوئے چڑھے مارتے ہوئے ان کو ہدایت کرو، ہاں لیکن ہاں، آپ غلط ترجمہ لے، میں غلط ترجمہ غلط لے رہے ہیں ترجمہ آپ نہیں اس دے کو. رہا. دیکھو میں غلط ترجمہ نہیں دے رہا، میں نے اسی لیے کہا تھا
کہ اگر آپ کو عربی کی گردان بھی نہیں پتا بالکل بھی اور انگریزی کی گردان بھی نہیں پتا تو پھر ہم ابو بکر پہ چلے آتے ہیں. آپ کا میں نے کہا تھا تفسیر, جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی, آپ نے حدیثوں کو سائڈ پہ رکھا, تفسیروں کو نہیں, یہ تفسیر آ گئی. یہ دیکھیے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اگر آپ نے تو تفسیر سے سمجھایا تھا, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں آپ کو تفسیر سے سمجھاتا ہوں. اب آپ یہاں تو مانے کہ ابو بکر کی بیٹی اتنی بغیرت تھی. یہ دیکھیں اسما بنت ابی بکر صدیق حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھیں, وہ باہر نکلتی تھیں حتیٰ کہ انہیں اتعاب آ گیا اور حضرت زبیر نے اسے اور اس کی سوکن کو اتعاب میں لیا, پھر دونوں کو ایک دوسرے کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا, پھر انہیں سخت سزائیں دی. سوکن جو تھی وہ بہت زیادہ بچنے والی تھی, چھلانگے مارنے والی تھی, اسما زیادہ بچنے والی نہ تھی, پس اسے ضربے بھی زیادہ لگیں. حضرت اسما نے اپنے باپ سے ابو بکر سے شکایت کی. حضرت ابو بکر نے کہا اے بیٹی صبر کر, زابر صالح آدمی ہے, شاید تیرا خاون جنت میں ہوگا. اور مجھے خبر پہنچی ہے جب مرد بیوی سے افتخار کرتا ہے جنت سے نکاح کر لیتا ہے واپس لاتا نہیں, جنت میں وہ تجھے لے جائے گا. یہ جناب تفسیر قرطبی ہے اسی آیت کی, کہ جو بتا رہی ہے کہ ابو بکر کی بیٹی اپنے خاون سے چنڈے کھاتی تھی. یہ کون سی انسانیت ہے؟ سر اور وہ بھی اگر بالوں دیکھیں کے نا ساتھ باندھ وہی کے, تو دو عورتوں کو بالوں کے ساتھ باندھ کے, دو بیویاں تھی اس کی, دونوں کو بالوں کے ساتھ باندھ کے, لمبے لمبے بال ہوں گے, چوٹیاں ہوں گی ان کی, دونوں بیویوں کو چوٹیوں سے تو باندھ آیت کے آیت ان کو مارا کرتا تھا. تو آیت میں بھی یہی آیا نا کہ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ ایسا ہوگا تو آپ پہلے ان کو سمجھاؤ گے, سمجھانے کے بعد اگر ان کو سزا دیں گے تو پہلے دے سکتے بعد ہیں. مجھے آیت آیت مطلب میں یہ دکھا دو. دیکھو بھائی بات سنو, کیا سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ ہوئی کہ یہاں پہ انسانیت تو نہیں ہے. پہلے بات تو ہے ہی نہیں, نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, لیٹس سے فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اگر تم پہلے بات لگا بھی لو جو کہ قرآن میں نہیں ہے, تم اپنے پاس سے دے رہے ہو, تم تفسیر بھی نہیں دے رہے, قرآن میں ہے, تم بالکل ہے. تفسیر بھی نہیں دے رہے, پہلے بات ہے. اوکے شو می پہلے بات, یہ لو, یہ لفظ بائی لفظ ٹرانسلیشن ہے, یہ دیکھو. پس امن کو ان کو سمجھاؤ, نہیں, آیت نکالے ان اور ان کو تنہا چھوڑ, آیت ہی ہے لفظ بائی لفظ ٹرانسلیشن کے ساتھ, خوابگاہوں میں اور ان کو مارو, اس کے اندر پہلے بات کہیں نہیں ہے. یہ لفظ بائی لفظ ٹرانسلیشن ہے یہاں پہ, پہلے بات ایک ایک لفظ کی. آپ دیکھیے نا, ہائی لائٹ کو اٹھائے ذرا, اس میں لکھا ہے نا بس ان کو سمجھاؤ, یہ پہلے آ گیا, وہ جروحنا, اور ان کو تنہا چھوڑ دو, فی المزاج خوابگاہوں میں, وضربوہن, یعنی کہ اس کے بعد پہلے سمجھاؤ پھر ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دو اگر اس نہیں کے سمجھتی. بعد, اچھا میں بات سنیں, اللہ کو عربی کو زیادہ اچھا جانتا تھا یا آپ؟ اللہ عربی کو زیادہ اچھا جانتا ہے یا آپ؟ ظاہر سی بات اللہ جانتے ہوں گے. اوکے تو اللہ, اگر اللہ بیوقوف نہیں ہے تو اللہ کو یہاں پہ سم لگانا چاہیے تھا وا کی بجائے, تاکہ یہ ہوتا پہلے دین اور پھر دین. دیکھو اگر عربی کے اندر سم آئے گا تو یہ پہلے بعد میں آتا ہے, ٹھیک ہے. قرآن کے اندر کئی مقامات پہ اللہ نے کہا سما, پہلے یہ کیا اور سما پھر میں نے یہ کیا, ٹھیک ہے. اللہ نے پہلے زمین بنایا, ٹھیک ہے, پھر اس نے سما, اس نے اپنا منہ آسمانوں کی طرف کیا, یہ آ گیا دین. یہاں پہ واو نہیں ہے, رائٹ ناؤ. دا پرابلم ہیئر از کہ یہاں پہ اللہ سما نہیں کہہ رہا, یہاں پہ اللہ واو کہہ رہا ہے. واو جو ہوتا ہے وہ پیرالل ہوتا ہے, اٹ ہیز نتھنگ کہ پہلے یہ بعد میں یہ, نتھنگ ٹو ڈو وتھ پہلے بعد. اب مجھے بتائیں یہ انسانیت اب کیسے ہے؟ اس میں آپ اپنے مطلب کا ترجمہ نکال رہے ہیں نا پہلے بات کا. اب اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلے کہی ہے, جس چیز کا ذکر پہلے آیا تو ہم لوگ اس کو کنسیڈر کریں گے نا پہلے, ٹھیک ہے. کیوں اب کون ہے یہ آپ؟ معاملہ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ آپ کے اسکالرز نے نہیں کیا. ہو دا فک آر یو؟ نمبر ون. نمبر ٹو, میں نے آپ کو کہا ہے, آپ نمبر لفظی ٹو لفظی نہیں بھائی, میں نے آپ کو تفسیر دکھا دی ہے. تفسیر کے اندر بھی ابو بکر کے آپ اس نے اپنی ابو بکر کے دماد نے ابو بکر کی بیٹی کو کس طرح چنڈے کرا رہا ہے. ناؤ دا امیجن کرو اس میں انسانیت کیا ہے. پہلے انہوں نے بھی سمجھایا ہے, ٹھیک اوکے ہے. جی, پہلے بات لے لو. مجھے بتاؤ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا انسانیت کہاں سے ہے؟ سر بغیر کسی وجہ کے, جب اس ڈسکشن سے پہلے ابھی جو سر آپ جی مجھے آیت عورت کے دکھا رہے ہیں, اس سے پہلے اوپر کیا کچھ ہاتھ اٹھانا انسانیت کہاں سے ہے؟ بغیر کسی وجہ سے اگر آپ ہاتھ اٹھاؤ گے تو بغیر کسی وجہ سر کے جی نہ حق ہاتھ بغیر اٹھاؤ گے وجہ یہ یہ فیئر ہے, یو فیئر ڈس اوبیڈینس. آپ نے اسے کہا گھر سے باہر, اس نے کہا نہیں میں تو جاؤں گی, میں نے تو اپنے محلے میں فلانی آنٹی ہے اس کے گھر جانا ہے. وہ کہہ رہا نہیں جاؤ, نہیں مجھے جانا ہے, نہیں جانا مجھے جانا ہے, ٹپیخ. ہاں, لو جی پہلے بات ہو گیا, تو اسلام پہلے یہی ہے بات نا. ہو گیا. اگر میں نے آپ کا پہلا عورت بات پورا کر دیا. آپ نے کہا پہلے سمجھانا ہے, آپ وہ بی بی کہہ رہی نہیں مجھے جانا ہے پلیز, مجھے جانا نہیں جانا. میں نے کہا نا نہیں جانا, مجھے جانا ہے نا مالک, مجھے جانا ہے پلیز. میری سہیلی رہتی ہے وہاں پہ, ہم لوگوں نے جانا چائے بنا کے پینا شام کو بیٹھے. میں نے کہا نا تمہیں نہیں جانا, پٹا. جی سر پہلے اسلام بات ہو میں گیا. یہ اسلام میں انسانیت کیسے ہے؟
عورت اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر تو حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی نا، اسلام میں یہ ہے. اوکے تو چلیں اب اس بات پہ آ جائیں. یہ انسانیت کیسے ہے کہ عورت اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں اٹھا سکتی؟ انسانیت کیوں نہیں؟ اس میں اسلام عورت کو اپنے ہسبینڈ کی تابعداری کرنے کا حکم دے رہا ہے نا، کہ آپ اپنے ہسبینڈ کا حکم اسے مانیں گے. اسے کہتے ہیں عورت کی عزت کو پامال کرنا. دس از کالڈ عزت ختم کرنا. دیکھیں اب میں دوسرے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. ہاں دوسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. دس از کالڈ کہ عزت نہیں ہے اسلام میں عورت کی. اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. اس نے خاوند کے متحد رہنا ہے، ایسا جیسے کہ ایک سلیو ہوتا ہے جو کہ اپنے مالک کے متحد رہتا ہے. اب یہ پوائنٹ نمبر 2 پہ آ گیا ہوں میں. یہ پوائنٹ دونوں آپس میں لنک کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 کے مطابق عورت اپنے مالک کی طرح خاوند کے نیچے ہے. ایک کتا جو ہوتا ہے نا، کتا، اس نے اپنے مالک کا حکم ماننا ہے. عورت نے اپنے خاوند کا حکم ماننا ہے. فل سٹاپ. اسلام میں عورت کبھی بھی ایسا نہیں سمجھتی کہ مجھے میرا ہسبینڈ اگر روک رہا ہے تو میں ایک کتے کی طرح اس کی غلامی کر رہی ہوں. کبھی نہیں سمجھتی ایک سر دیکھیں، مسلمان عورت. سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن یہ آپ نے سمجھ جو رہے ہیں. باتیں کی ہیں، نہیں جو دیکھیں جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے. آپ نے کہا وہ حج پہ بھی نہیں جا سکتی، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو اس کا مطلب ہے وہ ایک کتے کی طرح ہے کہ کتے کو میں نے کہہ دیا بیٹھ جا، گھر سے باہر نہیں نکلنا، میں کام پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو یہ کھانے کو دے دوں گا، ورنہ جو تمہیں میں نے ڈال کے سر دیا پلیٹ میں وہ کھا لینا. اس سے زیادہ عورت کی ایک اوقات ہی ہسبینڈ کوئی نہیں، عورت کی عزت ہی نہیں ہے. اگر ایک ہسبینڈ اپنی عورت کو اس وجہ سے روک رہا ہے باہر جانے سے کہ باہر جاؤ گی غیر مرد آپ کو دیکھیں گے، تو یہ اس میں کسی عورت کی بھی عزت وجہ نہیں سے ہے. روک رہے ہیں، ہم وجہ کو دیکھ نہیں رہے ابھی. وجہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. وہ عورت نقاب پوش بھی ہو سکتی ہے، شکل کو برقع بھی پہنے ہوئی ہو سکتی ہے. ارریلیونٹ، اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. اس نے ساتھ والے گھر میں جانا تھا، مرد تو پھر بھی اس کی دیکھتے ہیں. بات نہیں ہو رہی. ساتھ والے گھر سے تو کوئی اب میں نہیں آپ کو دکھاؤں مرد کی اوقات کیا ہے. اسی صورت میں دکھاؤ. یہ دیکھیں مرد کی اوقات، یہ دیکھیں. اور اگر وہ ان اینڈ ایف، اور اگر عورتوں کو خافت ہو، فیئر ہو، خافت کس سے؟ فرام ہر بعلیها، اپنے ہسبینڈ سے. تو یہاں پہ عورت چپیڑ نہیں کرا رہی، عورت نہیں سمجھا رہی، عورت بستر فورسیک نہیں کر رہی. سیم صورت اچھا کے آپ اندر پوری آیت پڑھ. جب پوری آیت پڑھ لیں یار، پوری پڑھ لیں. اور اگر کسی عورت کو اندیشہ اپنے شوہر سے زیادتیاں بے رخی کا، تو ان دونوں پہ کوئی الزام نہیں ہوگا، وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے. البتہ انسانی نفس پہ لالچ کا مسلط رہتا ہے، اگر تم احسان کرو تو تقوی اختیار کرو تو جان لو تمہارے مال سے اللہ باخبر ہے. اگر مرد کو خطرہ ہو عورت سے بے رخی کا، ال کنڈکٹ کا، ایروگنس کا، وہ اس کو سمجھا بھی رہا ہے، وہ اس کو بستر سے بھی دور کر رہا ہے، اور وہ اس کو مار بھی رہا ہے. لیکن اگر عورت کو خطرہ ہو، اندیشہ ہو، خافت ہو، خوف ہو اپنے خاون سے ال کنڈکٹ کا، تو نہ وہ اسے سمجھا سکتی ہے، نہ وہ اسے مار سکتی ہے، نہ وہ اس کو بستر سے دور کر سکتی ہے. بلکہ اللہ اسے کہہ رہا ہے یار دوستی کر لو، زیادہ بہتر ہے. یہ اس کو کہتے ہیں عورت کی عزت نہ ہونا. اس کو کہتے ہیں ہیومینٹی کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا. یار اس میں آپ غلط مطلب نکال رہے ہو نا آیتوں کا. غلط آپ میں اردو غلط میں مطلب نکال رہا اردو ہوں میں بھائی. نہیں. جون سی تفسیر کہیں گے میں کھولتا جاؤں گا. ابھی میں نے آپ کو قرطبی دکھائی ہے، اس آیت کے لیے بھی قرطبی کھول دیتا ہوں، تبری کھول دیتا ہوں، ابن کثیر کھول دیتا ہوں. نہیں آپ کا جگور آپ کے سامنے ہے بھائی. آپ نے مجھے جو بات کی ہے اچھا ایسا کریں، اسلام میں نا ایک بات کرتے ہیں. اسلام میں نا عورت کی، بیوی کی ایک کتیا سے زیادہ اوقات کیا ہے؟ سر آپ پہلے آیتوں پہ رہنا، میں آپ کو آیتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بالکل غلط مطلب نکال رہے ہیں ان کا. بھائی آپ نے غلط مطلب، میں نے کیا نکالنا مطلب؟ آپ کے تفسیر رائٹر نے لکھ دیا، میں نے دکھا دیا آپ کو. اب اس میں بھی لکھ دیا آپ کے تفسیر رائٹر نے، وہ بھی دکھایا تھا. میں کہہ رہا ہوں آپ تفسیر پہ بھی جائیں نا. آپ ترجمے، میں آپ کو ترجمے سے سمجھاتا ہوں کہ اس میں ترجمے میں کیا ہے؟ عورت کو اندیشہ ہو اپنے شوہر سے زیادتی کا تو کیا کرے بتائیں؟ جو پہلی آیت تھی نا، آپ کہہ رہے کہ مرد کے لیے یہ حکم ہے، وہ اس ابھی لیے کہ اگر بات آپ کو کریں، وہ اپنی مرد بیوی والا سے حکم ختم ہو خطرہ ہو گیا. کہ وہ بدکاری عورت والی کرے. بات کریں. بدکاری کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر کی بیٹی بدکاری کرے گی؟ ابو بکر کی بیٹی کو وہ جو جب آپ اس نے کے خاوند نے مارا تو جو وہ تھی، وہ بدکار ہو رہی تھی تمہارے خیال سے؟ میں نے ابھی تمہیں نہیں حدیث بالکل نہیں. دکھائی ہے. تو پھر تو اس کے خاوند سے چپیڑیں کرائی ہیں، اس کی گتے باندھ کے، بالوں کو باندھ کے دوسری عورت سے. یار اپنے پاس سے ہی لوجک لے آتے ہو. اب آپ نے اپنے مطلب کا مطلب نکالنا ہے آیتوں میں سے بھی. میں نے مطلب کہ بھائی آپ کے تفسیر رائٹرز نے لکھا ہوا ہے، میں نے لکھا ہوا ہے. آپ عربی کو جانتے ہیں، یا آپ کے تفسیر رائٹر جو کہ عربی علاقے میں پیدا ہوئے،
عربی کو جانتے ہیں, انہوں نے اپنی پوری پوری زندگی ضائع کر دی تفاسیر اکٹھے کرنے میں اور لکھنے میں, وہ زیادہ جانتے ہیں یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. اوکے, تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں ابو بکر کی بیٹی اسما اگر تو وہ اس طرح والے کام کرتی جو آپ کہہ رہے ہیں, لوگ میرے اوپر تو بلاسفیمی لگا دیں گے, آپ پہ نہیں لگائیں گے, آپ مسلمان ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو اس آیت کا بلاسفیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اب اسی حساب سے اگر ہم اس آیت کو دیکھیں, اگر کسی عورت کو اندیشہ اپنے شوہر سے زیادتی اور بے رخی کا, تو بہتر ہے کہ وہ صلح کر لیں. یہ کیا بات ہوئی؟ سیم ورڈ ہے عربی کے تو اندر, ظاہر سی بات سیم ورڈ, سیم ورڈ. یہاں ہے. پہ اس میں عورت کیوں نہیں اسے سمجھانے چنڈ کی مارے بات گی؟ کی ہے نا یہاں آپ پہ نے, عورت کیوں نہیں چنڈ مارے گی؟ خافت تو ادھر بھی تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی بات کی ہے نا, پہلے سمجھاؤ اپنی عورت کو. بھائی سمجھانے کا پہلے یہی مطلب سمجھانے ہے نا کی کہ بات, اس کو پہلے سمجھاؤ, بات تو ہے سمجھ نہیں جائے تو نمبر ایک, ٹھیک. لیکن اگر میں آپ کی اسٹوپڈ لاجک پہ بھی جاؤں نا تو بھی اس کو مار پیٹی ہے ایونچولی, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اگر میں آپ کی پہلے بات والی بات مانوں نا تو میں اسے کہہ رہا ہوں بھائی تم نے نہیں جانا, وہ کہتی نہیں میں نے جانا نا خاون صاحب, پلیز خاون صاحب میں نے جانا ہے, چپاخ, کیونکہ آپ نے پہلے سمجھا دیا, اینڈ ہو گیا. اب چپیخ آ گئی ہے, چپاخ آ گئی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مائی فرینڈ, دس از اسلام میں عورت کی عزت کوئی نہیں, اسلام میں عورت کو مارنے کا فل فلیج آپ کے پاس حق ہے. تو بھائی اسلام میں ہیومینٹی کہاں ہے؟ ہیومینٹی دکھائیے اب اسلام میں. دیکھیں آپ نے جو باتیں کی تھی وہ میں نے آپ کی پوری کر دی, اب آپ ہیومینٹی دکھا دیں. او تیسری بات تو رہے گی, جینے کا حق. جینے کا حق نہیں, جینے کا حق بھی دیکھ لیں, اسلام آپ سے جینے کا حق بھی کھول لیتا ہے اگر آپ نان مسلم ہیں. دکھائیں کدھر لکھا ہے؟ جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو قتل کر دو ان مشرکین کو جہاں پاؤ, اور پکڑ لو ان کو اور گھیرا کرو ان کا, اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں, نماز قائم کر لیں, زکات ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو, یقین اللہ بخشنے والا ہے. لے سر, اب اسلام نے جینے کا حق بھی لے لیا آپ سے. اس بات ہو رہی ہے. سر آپ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. یہ آیت کیوں کس موقع پر نازل ہوئی؟ سر میں کہہ جس رہا ہوں بھی کہ موقع آپ پہ نے نازل جو یہ ہوئی آیت اس کس موقع موقع پہ ہی پہ لے لیں آپ. چلیں سنیں, اس جنرل آیت میں لے ہی نہیں رہا, جس بھی موقع پہ نازل ہوئی اس ٹائم پہ ان لوگوں کا جینے کا حق لے لیا. تو اس میں جنگ کا حکم دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ جنگ کا حکم نہیں ہے مشرکین کے ساتھ. یہ, یہاں پہ جنگ کا حکم نہیں ہے. چلیں آپ مجھے کانٹیکس میں دکھا دیں گے جنگ کا حکم ہے کسی بھی تفسیر کے ذریعے. یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے کہ جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو جہاں چاہو ان کو پکڑو اور قتل کر دو, گھیرا لگاؤ اور گھات میں بیٹھ جاؤ, یعنی کہ چھپ کے بیٹھ جاؤ جس جگہ سے وہ گزرتے ہیں. گھات لگانا کسے کہتے ہیں؟ میں بیٹھ جاؤں کسی جگہ پہ کونے میں, مجھے پتا ہے یہاں سے مشرک نے گزرنا ہے, جیسے بھی گزرے اسے قتل کر دوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ جنگ میں گھات کون سی لگی ہوئی ہے؟ ایسا تو بالکل یہ بھی نہیں جنگ کہ کہاں اللہ سے تعالیٰ ہے؟ کہہ دیں کہ مشرکین کو کہیں بھی نظر آئے تو ان کو قتل کر دو, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لکھا ہوا ہے آپ کے اس سامنے, چیز کا ہمیں یہ دیکھو, besiege them and sit in wait. یہ دیکھو انگلش دیکھو, sit in wait for them at every place of ambush. ہر جگہ بیٹھ جاؤ گھات لگا کے اور انتظار کرو ان کے گزرنے کا, جیسے ہی گزرے انہیں قتل کر دو. یہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے ایسا ہی لکھا ہے, میں مانتا ہوں ایسا لکھا ہے, لیکن کس موقع پہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کیوں کہا ہے, ایسا کیوں کہا ہے, یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی بھائی نا. جان جس بھی موقع پہ نازل ہوئی ہے اس موقع کے اوپر لوگوں سے جینے کا حق لے لیا کہ نہیں لے لیا؟ بالکل نہیں لیا. کیا مطلب جب گھات لگا کے انہیں مار رہے تو جینے کا حق کیسے نہیں لیا آپ نے؟ پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں کیوں نازل ہوئی ہے. اور ارے بھائی میں کہتا کہوں ہوں گا ایک کہ خاص وقت میں ہی مارا تھا, چلو اس وقت میں تو مارا تھا نا. تفسیر نکالیں آپ اس کی. تفسیر نکالیں, بہترین سر, میں تفسیر نکال لیتا ہوں. سر یہ جو آپ لوگ جو ہو نا ہمارے سے جب تفسیریں مانگتے ہو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, پتہ کیوں؟ کیونکہ مجھے تفسیریں بہت پسند ہیں, تفسیریں چیزوں کو آسان کر دیتی ہیں. سر آپ قرآن پہ اگر کسی سے بحث کرنی بھی ہے نا, آپ کسی ایسے کے ساتھ کیا کریں جس کو پورا علم ہو, جیسے کوئی ارے عالم ہے بھائی تو آپ اس یہاں سے. پہ آئے تھے, آپ نے کہا تھا 3 چیزیں دکھا دو میں اسلام چھوڑ دوں گا, تو آپ مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, تو حرمت والے آپ مہینوں سے اپنی یا طرف مراد وہ سے 4 مسلمان مہینے کو جن بتا کا رہے ہیں. ذکر اللہ نے کیا ہے, بس ان کے آخری حرمت والے مہینہ محرم کا ہے. ابن عباس صحابہ سے بھی مراد لے کہ زیادہ تعامل ہے, بلکہ یہاں سے مراد 4 مہینے. اچھا یہ حرمت ختم کرو. اچھا فرماتا ہے ان 4 ماہ کے بعد مشرکین سے جنگ کرو, انہیں قتل کرو, انہیں گرفتار کرو جہاں بھی پاؤ, بس یہ عام ہے.
کیا ہے یہ؟ بس یہ عام ہے. مشہور یہ ہے کہ خاص ہے, حرام میں لڑائی نہیں ہو سکتی. فرمان یہ ہے, یعنی مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک وہ اپنی سے لڑائی نہ کرے. ہاں اگر یہ تم سے مان رہے تو پھر تم سے لڑائی کرنے کی اجازت ہے. لہٰذا عام بات کیا ہے, جہاں ملے لڑائی کرو, لیکن مسجد حرام میں انہیں قتل نہیں کرنا جب تک وہ خود ابتدا نہ کرے. مسجد حرام میں ان کی طرف سے سٹارٹنگ ہوگی تو قتل کرنا ہے, باقی جگہوں پہ ان کی طرف سے سٹارٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ وہاں تم سے لڑے تو پھر تم سے لڑائی کی اجازت ہے, لیکن چاہو قتل کرو چاہو قید کر لو, ان کے قلعوں کا بھی محاصرہ کرو, ہر گھاٹی میں بھی تاک لگاؤ, انہیں زیر پر لا کے مارو, یعنی ہر جگہ پہ تاک لگا کے بیٹھو. یہی نہیں کہ مل جائے تو جھڑپ ہو, خود چڑھ کر جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ملیں اور تم سے لڑائی کریں, نہیں, خود چڑھ جاؤ ان کے اوپر, ان کی راہیں بند کرو اور انہیں مجبور کر دو کہ یا تو اسلام لائیں یا لڑیں. ہاں جی سر, اب کیا کروں؟ تفسیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا نا کہ اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو ان کو قتل کرو, پہلے اسلام کی دعوت دو. بہترین, تو جینے کا حق, جینے کا حق چھین لیا نا نان مسلموں سے. تو وہ اسلام لے آئے نا, تو یہی تو اسلام کہہ رہے, اللہ کہہ رہے. تو بھائی نان مسلموں سے جینے کا حق چھین لیا نا. میں اس بارے میں کوئی نہیں بولوں گا, میں یہی بات اپنے کسی عالم سے پوچھ لوں گا, لیکن میں آپ عبداللہ تو یہاں پہ امب لینے آئے تھے. دیکھو بات سنو, آپ نے کہا تھا کہ آپ اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اسلام چھوڑیں. میں نے کہا تھا یہ میرے پہ چھوڑیں آپ, میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن سے, حدیث سے, تفسیر سے. آپ نے کہا حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا اوکے, خالی قرآن سے دکھا دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں تفسیر بھی ضرورت ہوتی ہے. میں نے کہا اوکے, قرآن اور تفسیر سے دکھا دیتا ہوں. آپ نے مجھے بولا اسلام میں انسانیت ہے. میں نے کہا انسانیت کی ڈیفینیشن دو. آپ کی ڈیفینیشن کے اوپر اسلام پورا نہیں اتر رہا, میری ڈیفینیشن پہ نہیں. میں نے پوائنٹ کوئی بھی نہیں دیا اس میں. آیتوں کا ترجمہ بھی اپنے مطلب کا نکالا ہے, پہلے اور بعد کی بات کو. ارے بھائی آیتوں کا ترجمہ میں نے اپنے مطلب کا نہیں نکالا, ایک ایک آیت کا جون سا مرضی ترجمہ اٹھا لو. تو پہلی دو آیتیں آپ نے بتائی نا, جس میں آپ پہلے اور بعد کی بات کر رہے تھے, تو وہ تو آپ نے اپنے مطلب پہلے اور بعد میں نے تمہیں عربی میں دکھا دیا. سالے جھوٹے مکار, تم نے نان مسلم ہونا ہی نہیں. تم ایک بغیرت ہو, تم ایک جھوٹے ہو, تم ایک مکار ہو. یہ ہم نے ایکسپوز کر دیا. وہ تو آپ اب آپ گھر جائیے اور اپنے مولوی کے ساتھ جا کے اپنی چدوائیے, بیکاز دیٹس واٹ یو کین ڈو. بائی بائے. بڑا مزہ, کھانا ہضم ہوا. یار ساحل بھائی سیریسلی یار, ان کی اپنی لاجک. اچھا ساحل بھائی دیکھیں, سوال بھی ان کا, جواب بھی ان کا, ڈیفینیشن بھی ان کی, اس کے اوپر بھی پورا نہیں اتر سکتے. یہ آج نہیں سمجھ رہا, یہ تھوڑے دن کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد, سال کے بعد سمجھے گا. اسلام سے ان لاجیکل اور نان سینسیکل ریلیجن میرے کو نہیں لگتا پوری دنیا میں کوئی دوسرا ہوگا. الحمدللہ.